کیا اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ خطرے میں پڑ گیا ہے؟ کیا حماس کے حالیہ اعلان کے باوجود کچھ ایسا ہے جو اس معاہدے کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے؟ اور زیر حراست قیدیوں کی اصل تعداد اور حالت کے بارے میں ابہام کیوں برقرار ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ملاحظہ کریں۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد جنگ بندی کے معاہدے کو آگے بڑھانا اور ایک پائیدار امن کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ یاد رہے کہ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ 2 مراحل میں طے پایا تھا۔ پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے 1900 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جانا تھا، جبکہ دوسرے مرحلے میں تمام زیر حراست افراد کی رہائی اور جنگ کے مکمل خاتمے کا امکان ہے۔ لیکن اب ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے جو اس معاہدے پر عمل درآمد کو مشکل بنا سکتا ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کی تنظیم نے ایک انتہائی تشویشناک خبر دی ہے۔ ان کے مطابق 2 اسرائیلی بچے کفیر اور ایریل بیباس اور ان کی والدہ شیری بیباس کے ساتھ ساتھ ایک اور قیدی کی موت ہو چکی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حماس آج ان افراد کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرنے والی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر مذاکرات کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ حماس کی جانب سے ابھی تک واضح نہیں کیا گیا کہ اس کے پاس کتنے اسرائیلی قیدی موجود ہیں اور ان میں سے کتنے زندہ ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ حماس زندہ اور مردہ قیدیوں کی معلومات مذاکرات کے اگلے مرحلے میں فراہم کرے گی۔ دوسری طرف اسرائیلی اندازے بتاتے ہیں کہ اس وقت غزہ میں 73 اسرائیلی قیدی موجود ہیں، لیکن ان میں سے تقریباً نصف کے زندہ ہونے کا امکان ہے۔ حماس نے آج 4 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ 22 فروری کو 6 زندہ قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ اگر طے پایا تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ 2 مارچ سے شروع ہوگا، جہاں مزید قیدیوں کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ کیا حماس اور اسرائیل قیدیوں کے مکمل تبادلے پر متفق ہو سکیں گے یا پھر یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔